الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، جس کا پھل سیب سے بڑا، سبحان اللہ، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، سبحان شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ سبحان اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آج سلسلے میں ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھا کریں، جب بھی دیکھیں مسکرا کر دیکھیں، تعظیم کی نیت سے دیکھیں۔ اس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ عورت بوڑھی ہے جوان ہے، کچھ سمجھ نہ پڑے۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرے کچھ امتی اللہ کی راہ میں ایک سبز سمندر پر سواری کر رہے ہیں۔ عمرے کیا طواف کرتے ہوئے کندھا نہیں کھولا تو کیا ہوا؟ ریاض الجنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے روضے سے میرے ممبر تک زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ مدینے سے آنے سے کچھ دیر پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ ایک طویل سفر کاٹنے کے بعد اوستا محمد کے مضافات میں گوٹ حاجی اللہ ڈنوں میں ہم پہنچ گئے۔ آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ دنیا کا سب سے مشہور اور پاپولر پھل کون سا ہے؟ آئینے جو ہوتے ہیں، مرر جو ہوتے ہیں، یہ بھی نا مختلف کوالٹیز کے آتے ہیں۔ انہیں صلی اللہ کہتے کہتے ہیں۔ سلمان مدنی۔ رشتے کے حوالے سے کوئی پاورفل وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں۔ سرگودا سے یہ میسج آیا ہے۔ اب مدینہ قریب آ رہا ہے، ہم مدینے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ اچھا سید صاحب، عرض یہ ہے کہ اب آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اب ہم سلسلے کا فارمیٹ تو دیکھیں ہر دفعہ چینج نہیں کر سکتے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، تو مہمان کوئی بھی آئے سلسلے کا فارمیٹ وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہاں، اس سیٹ پر آنے والا جو شخص ہے وہ کلام کی فرمائشیں بھی مطلب آتی ہیں، دو چار اشعار وغیرہ وہ سنانے کو، پھر اسی طرح بعض اوقات ناظرین جو ہے واٹس اپ نمبر جو ہے کال سینٹر کا، اس کے تھرو شعر پوچھتے ہیں، یعنی ایک لفظ دے دیتے ہیں کہ ایسا شعر سنا ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو۔ پھر اسی طرح جو ہم نے کوئز وغیرہ کرنا ہے وہ تو چلو آپ جب دیکھیں گے تو وہ آپ سب کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے اس سیٹ کے ساتھ۔ ہاں، اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو ادھر ہے، ہاں، جب آپ اس سیٹ پر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد چینج تو کر سکتے ہیں نا، یہ سوال کر سکتے ہیں، چینج تو کر سکتے ہیں نا سیٹ کا، ہاں، لیکن آج اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آج آپ ریسیونگ اینڈ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ آئیے یہ میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، جو میں کمنٹس وغیرہ چیک کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پڑھوں آپ کے ساتھ زیادہ کمنٹ،
لیکن کمنٹس میں لوگ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے دل بنا کے بھیج رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کا نشان ہے. آپ کوئی بات بھی لکھیں نا صحیح. تو جو پڑھنے والی ہو بتائیں یہ کس طریقے سے ہم یہ پڑھیں، تو کوئی ایک اچھی سی فرمائشیں کر آپ لیتے کریں. ہیں جو ہے وہ بعض دفعہ نا یہ پروگرام شروع ہوا کہ اس پروگرام کی جو فارمیٹ ہے وہ دیگر پروگراموں سے الگ ہے. جی بالکل. تو اگر آپ اس کو آگے کی جانب شیئر کرتے چلے آئیں گے اور آپ اپنی فرمائشیں بھیجیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کلپ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کہنے سے نکالا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جب وائرل ہوتا ہے کن کن جگہوں پر جائے گا، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ثواب. ہزاروں لوگوں کو بابو واٹس ایپ کا گروپ جو ہے ان میں تو سینڈ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ آگے جن ہزاروں لوگوں کو کرتے ہوں گے الحمدللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا باقی رہے گا، جب دیکھا جائے گا ثواب ملتا رہے گا. بالکل جو ہے. اچھا آئیے آپ کو ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم بچوں کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں. تو آج 3D اینیمیشن کارٹون جو غلام رسول کا ہے، اس میں جو ہے ببلو بھائی نے سائیکل اپنے دوست کی غالباً فیضان وغیرہ کی لی، اور اس کے بعد وہ چوری ہو گئی. ہاں چوری ہو گئی، اور پھر وہ کیسے ان تک ملی اور اس سے کیا سیکھنے کو اس میں ملا ہے وہ سکھایا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. آ گئی بھائی آ گئی، آ گئی بھائی آ گئی. اتنی جلدی گائے لے کر آ گئے؟ آ گئی بھائی آ گئی، نعمان بھائی کی سائیکل آ گئی. آ گئی بھائی آ گئی. یہ شور کیسا ہے؟ نعمان بھائی کی سائیکل آ گئی. ان بچوں نے تو میرا پڑھنا ہی مشکل کر دیا. آ گئی بھائی آ گئی، نعمان بھائی کی سائیکل آ گئی. کیا ان کے والدین ان کو نہیں سکھاتے کہ باہر شور نہیں کرنا چاہیے؟ میں دیکھتا ہوں. آ گئی بھائی آ گئی، نعمان بھائی کی سائیکل آ گئی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب؟ آپ کے شور سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کیا آپ سب وہ حدیث بھول گئے جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ یا زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. شکر ہے غلام رسول ان بچوں کو سمجھانے کے لیے موجود ہے، ورنہ تو نہ جانے کیا حال ہوتا سوسائٹی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعمان بھائی کیا آپ کی سائیکل مجھے مل جائے گی؟ اب میں ببلو بھائی کو کیسے منع کروں؟ اگر منع کروں گا تو ببلو بھائی کو برا لگے گا. ببلو بھائی لے جائیے، لیکن خیال رکھیے گا یہ میری سپر سائیکل ہے، سپر، اس کا خیال رکھیے گا. جی نعمان بھائی میں بالکل خیال رکھوں گا آپ کی سپر سائیکل کا، اور انشاءاللہ 5 بجے تک واپس بھی آ جاؤں گا. سائیکل لاک کروں یا نہیں؟ 2 منٹ کے لیے ہی تو جا رہا ہوں، ایسے ہی چلا جاتا ہوں. یہ ببلو بھائی کے گھر نعمان بھائی کی سائیکل کیسے؟ ببلو بھائی کو دوسروں کی چیزیں مانگنے کا بہت شوق ہے نا. اب دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. میں نے سائیکل کی بریک ہی لوز کر دیے. اب مزہ آئے گا ببلو بھائی کو. سائیکل انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سائیکل کہاں گئی؟ اب میں نعمان بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ کاش میں نے سائیکل مانگی ہی نہیں ہوتی. کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ ہاں کیمرے میں دیکھنا چاہیے سائیکل کس نے چرائی ہے. بچاؤ بچاؤ بچاؤ. بچ گیا، شکر بچ گیا. ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ. یہ ہے چور. اوہو ببلو بھائی ابھی تک نہیں آئے. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ببلو بھائی سائیکل لے کر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ 5 بجے تک آ جائیں گے. اب تو 5:30 بج چکے ہیں، اب تک نہیں آئے. کہیں ببلو بھائی کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو. ببلو بھائی کو دوسروں کی چیزیں مانگنے کا بہت شوق ہے نا. اب دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں.
میں نے سائیکل کی بریک ہی لوز کر دیے. فیضان بھائی یہ کیسی شرارت ہے؟ اس شرارت سے تو ببلو بھائی کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. جی مجھے ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ببلو بھائی خیریت سے ہوں. یہ ببلو بھائی اکیلے ہی آ رہے ہیں. میری سائیکل کہاں ہے؟ میں نے تو ابو سے پوچھے بغیر ہی ببلو بھائی کو دے دی تھی. آپ کو اپنے والدین سے پوچھے بغیر نہیں دینی چاہیے تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ببلو بھائی میری سائیکل کہاں ہے؟ وہ چور میرے گھر کے پاس سے چرا کر لے گیا. پہلی بات تو یہ کہ ببلو بھائی آپ کو سائیکل مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور لے گئے تھے تو اسے لاک کرنی چاہیے تھی. میں تو بس 2 منٹ کے لیے گھر کے اندر گیا تھا. پھر بھی آپ کو لاک کرنا چاہیے تھی. دوسروں کی چیز اول تو مانگنی ہی نہیں چاہیے، اور بہت زیادہ ضرورت کی وجہ سے مانگ بھی لی تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جی غلام رسول بھائی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس چور کی تصویر CCTV میں آ گئی. یہ دیکھیے. میں اپنے بابا سے چھپا لیتا ہوں یہ بات. نہیں، بالکل بھی نہیں. والدین سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے. آپ کو اپنے بابا کو سب سچ سچ بتانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو بچے اپنے والدین سے کچھ چھپاتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. بابا آپ کو ایک بات بتانی تھی. جی بیٹا کہیے. نعمان بھائی کیا آپ کی سائیکل مجھے مل جائے گی؟ ببلو بھائی لے جائیے، اس کا خیال رکھیے گا. میں بالکل خیال رکھوں گا آپ کی سپر سائیکل کا. ایسے ہی چلا جاتا ہوں. سائیکل؟ بابا یہ ہے وہ چور جس نے سائیکل چرائی ہے. نعمان بیٹا یہ آپ نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا. اور بچوں والدین سے کبھی کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے. ہیں؟ یہ کون سا بھوت آ رہا ہے؟ یہ کسی جگہ گر گئے ہیں، ان پر پانی ڈالیے. بہت شکریہ. یہ تو وہی سائیکل چور ہے. ہاں یہ تو وہی چور ہے. ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے سائیکل چرائی تھی. اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ غلام رسول کا کارٹون تھا سید صاحب. گزشتہ ہفتے ہمیں میسج کے تھرو جو آتے ہیں، میسج آتے ہیں SMS کے تھرو، جو مدری چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے، تو گزشتہ ہفتے جو آتے ہیں وہ ہم ان کو اس ہفتے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ پروگرام کی تیاری ایک نظر آتی ہے، جو آپ کسی بھی ذریعے سے ناظرین ایک فرمائش کرتے ہیں جی وہ پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اگر اصل میں ہمارا فارمیٹ ہی ایسا ہے، ہم بغیر یعنی یہ ہے ہی، اگر مثال ناظرین فرمائش کرنا چھوڑ دیں گے ہم سلسلہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. اور آپ تیاری کا بولے نا، اگر تیاری نہیں کریں گے تو ایسا نہیں بولے، ایسے جملے نہیں بولے. اچھا یہ نہیں بولے، چلتا رہے گا. تیاری اگر مثال کے طور پر نہیں کریں گے تو یہاں کے ہم گفتگو کیا کریں گے؟ اصل چیز تو ہے ہی نا، وہ تیاری نہیں ہوگی تو سلسلہ نہیں ہو پائے گا. اچھا آپ سے ایک جو میسج آیا تھا وہ سید یوسف شاہ صاحب کے لیے تھا، لیکن آج آپ نے تو اب آپ جواب دیں گے. ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دشمن جو ہے وہ 4 مرتبہ آتا ہو. دشمن ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں، حالانکہ یہ تو آسان ہے، دیدار آتا ہو. دیدار تو ہاں یہ آپ دشمن، یہ کیا دشمن، یہ 4 مرتبہ دشمن. 4 مرتبہ دشمن. یہ اب آپ نے 2 مرتبہ نہیں چلے گا، 2 مرتبہ آتا ہوں. نہیں، یہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے، اس دوران آپ کہیں سے بھی کوئی بھی مدد آپ کی کرنا چاہے، بتانا چاہے، وہ آپ بتا دیں بھائی دشمن سے کون سا شعر آتا ہے، وہی پڑھ دیں گے. 4 مرتبہ لفظ دشمن آتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا ناظرین کو یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ سید عابد شاہ صاحب ویسے تو بچوں کے سلسلے پروگرام کڈس کے آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہماری آئیڈیا مجلس ہے نا، جو گزشتہ ہفتے بھی کچھ میسیجز آئے تھے کہ آئیڈیا مجلس تک ہمارا یہ میسیج پہنچا دیجیے گا، تو الحمدللہ سید عابد شاہ صاحب جو ہے نا اس آئیڈیا مجلس کا بھی حصہ ہیں. تو آج یوں سمجھے کہ جو آپ کے میسیجز ہیں وہ ڈائریکٹ آئیڈیا مجلس تک پہنچیں گے. ایک میسیج تھا سید صاحب جو ہمارا SMS نمبر ہے اس پر بھی آیا تھا، وہ میں نے بعد میں چونکہ اس کو پڑھتا ہوں، لیکن واٹس ایپ کا کے تھرو آتا ہے، ہاتھوں ہاتھ کال سینٹر والے جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے سلسلے کے دوران پڑھا اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے یہ ضرور آئیڈیا مجلس کو جا کر، اتفاق گزشتہ ہفتے شاید آپ نہیں تھے، تو میں یہاں سلسلہ ختم کرنے کے بعد باقاعدہ
آپ کے ہاں ماشاءاللہ آفس میں گیا اور وہاں آپ کے ساتھ جو زویب بھائی ہوتے ہیں ارشد بھائی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ میں نے وہ جو ان کا مشورہ تھا وہ پڑھ کر سنایا. بیسیکلی وہ یہ تھا یہ جو عید آ رہی ہے بقر عید اس پر مفتی قاسم صاحب ہوں نگران شورا ہوں اور عبدالحبیب بھائی ہوں وہ تینوں جو ہے وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے یعنی آج مفتی قاسم صاحب کے گھر پہ نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کی دعوت ہو اور پھر ایک دن نگران شورا کے گھر میں عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب کی دعوت ہو, اسی طرح عبدالحبیب بھائی کے گھر میں مفتی یہ اب یہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا ہاں یہ ریکارڈ ہو. اچھا اب مسئلہ یہ ہے یہ ناظرین جانتے ہیں اور یہ کئی دفعہ ذاتی تجربات میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہماری یہ تین شخصیات کا جو ہے نا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہونا, کیونکہ اتنی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بڑی شخصیات ہیں, ان کی اپنی اپنی نوعیت کی جو ہے مصروفیات ہیں, تو ان کا اس طرح سے جو ہے وہ لیکن عید کے دنوں میں پروگرام ہوتا ہے ذاتی تجربات جس میں یہ تینوں شخصیات وہ تو جو ہے لیکن یہ اس سے پہلے کا جس طرح کا فارمیٹ ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں ریکارڈڈ. آج گھر پہ جانے کی ایک فیل ایک الگ ہوتی ہے, اسٹوڈیو کی فیل ایک الگ ہوتی ہے, تو وہ گھر میں تو وہ لوگ آنا جانا ہو میزبان بننے میں ایک الگ مزہ ہے, لیکن بننے میں الگ مزہ ہے. اس پر عمل ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال ہم نے یہ میسج اور میں نے ماشاءاللہ اکبر بھائی کی ایک عادت دیکھی ہے جو پروگرام میں SMS وغیرہ میسیج وغیرہ آتے ہیں تو اگر کوئی وہ مبلغ سے متعلق ہو یا کسی ذمہ دار سے متعلق ہو نا بھائی سن لیں بھائی آپ کے لیے پیغام آیا ہے جی کیا ہے بھائی آپ کے لیے آیا, میں نے اپنا ذمہ جو ہے وہ پورا کر دیا, میں نے اپنی ڈیوٹی جو تھی پوری کر دی. آپ جو بات کہیں گے بعض دفعہ میرے پاس بھی جو ہے ماشاءاللہ اکبر بھائی کا فون آ جاتا ہے بھائی یہ بات کہی گئی ہے, میں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ بہت شکریہ پہنچا دیتے ہیں. ہاں چلیں جی ماشاءاللہ سید صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ کو ایک میسج ہمارے سلسلے میں آیا تھا کہ امیر سنت سے مدنی مذاکرے میں نا شارٹ سوالات ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سید صاحب جلدی جلدی اس کے جوابات ہوتے ہیں, تو وہ کلپ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں. تو الحمدللہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے, کسی کا میسج پر تو وہ ہمارے سلسلے میں چل رہے ہیں, پھر ہزاروں لوگوں کو یہ سینڈ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. الحمدللہ آج بھی ہم نے چونکہ حج کا موسم ہے, عمرہ بھی لوگ ادا جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ سوالات جوابات امیر سنت سے عمرے وغیرہ کے حوالے سے کیے گئے ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. دکھائیے. عمرے کیا طواف کرتے ہوئے کندھا نہیں کھولا تو کیا حکم ہے؟ استباع کی سنت چھوٹی, عمرہ ہو جائے گا, کفارہ تو نہیں آئے گا اس میں, طواف ہو جائے گا, طواف بھی ہو جائے گا, کفارہ بھی نہیں ہے. نہیں لیکن سنت چھوٹی ہے نا, سنت چھوٹنے میں کفارہ نہیں ہوتا. نفلی طواف کے بعد بھی کیا نوافل پڑھنے ہوں گے؟ جو جتنے طواف کریں گے نا تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف یہ ادا کرنی ہوتی ہے نفل, یوں اس کو نفل کہیں گے لیکن یہ اس نفل کو ادا کرنا یہ واجب ہے. طواف کے بعد نوافل مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری ہے, خاص مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ افضل ہے, مگر یہ کہ اگر جگہ نہیں ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جب رش ہوتا ہے تو وہاں نہ پڑھی جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, نہ نماز میں خوشبو آئے گا. لوگ یوں گھیرا بنا کر یہ نفل پڑھاتے ہیں طواف کے اپنے اپنے ساتھیوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, یہ غلط کر رہے ہوتے, شاید ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی کہ یہیں پڑھنا ہوتا ہے. ایسا نہ کیا جی, طواف کرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. گرا پڑی بھی ہوتی ہے, بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے, میں نے پھر بھی وہ دھکے مار کے کونیاں مار کے پڑھنی وہی ہے. نماز پڑھنے والا بھی گرتے پھر اڑ کے دوبارہ پڑھتا ہے, بیچاروں کو غلط فہمیاں ہوتی ہے. ایسا نہیں, پورے حرم میں جہاں بھی پڑھے بالآخر یعنی کیا ہے نا پورے حرم میں, آخر کار تو پورے حرم میں بھی یہ پڑھے گا تو صحیح ہے. پوری بہتر ہے مسجد الحرام میں پڑھ لے, نہ حرم ورنہ تو بہت وسیع ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں 1 چکر لگانے سے طواف ہو جائے گا, کیا یہ درست ہے؟ 7 چکر طواف میں 7 چکر ہے. کیا بغیر وضو کے طواف ہو سکتا ہے؟ وضو ضروری ہے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہر طواف کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے؟ نہیں, نفل طواف کرے تو صحیح گائے گی, صحیح تو نفل صحیح تو ہے بھی نہیں نا. ٹھیک, تو عمرہ ہے, حج کی صحیح ہوتی ہے, عمرے کی صحیح ہوتی ہے. صحیح کتنے چکر ہیں؟ صحیح کے 7 چکر ہیں. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 1 چکر کہلائے گا یا 2؟ صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2. صفا سے شروع کر مروہ پہ ختم ہوتا ہے, ہاں یہ 1 چکر کہلائے گا. جو 7 پھیرے بھی ہے نا وہ آخری پھیرا مروہ پہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک, صحیح کا. یہ فرمائے صحیح کیا بھاگ کر کرنا ضروری ہے؟ مخصوص حصہ ہے اس کا, میلین اخضرین مخصوص حصہ ہے, تو اس میں صحیح کرنے والوں کے لیے دوڑنے کا ہے, لیکن بے تحاشا نہیں, نہ خود کو ایزا پہنچے نہ دوسروں کو ایزا پہنچے.
आप भीड़ है, इसको कोनी लग रही है, उसको लात पड़ रही है और ये समझेगा भाई ये भागना ही भागना है, तो ये तो नेकियों से भागने लगा है, वो गुनाहों की तरफ भागने लगा है, जबकि मुसलमानों को ईसा दे रहा है। मुसलमानों को ईसा से बचाना ये बहुत अहम है, तो इसलिए जहां जहां मुमकिन है भागे। अब जो या अपने अंदर ही ताकत नहीं है, नहीं भाग सकता तो क्या करे, तो ना भागे। ये तो नहीं गिरे चोटे खाए पछाड़े खाए और भागे। सिर्फ मर्द भागे या मर्द और औरत दोनों? मर्द, औरतों के लिए भागने की तरकीब। तवाफ के दौरान क्या पढ़ना चाहिए? मुख्तलिफ दुआएं हैं और हर जगह पर दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ खुद दुआ है और अफजल है और ज़रा आसान भी है। बेहतर है कि दुरूद पाक पढ़ता रहे। कुछ और अपने तो पर दुआएं कर सकते हैं जो तवाफ के दौरान? बिल्कुल कर सकते हैं, जायज दुआएं करने में कोई रुकावट नहीं है। कबूलियत का फैजान होता है तवाफ। है। क्या उम्रे के बाद थोड़े से बाल काट लेना काफी होंगे? नहीं, कम से कम चौथा हिस्सा यानी 1/4 सर के हर बाल जो है वो एक एक पोरवे के बराबर कट जाए, इसको तकसीर बोलते हैं। बेहतर ये कि पूरा ही सर मुंडवाया जाए, ये मर्द के लिए, और बाकी औरत के लिए तकसीर है। सर मुंडवाना औरत को हराम है, तो वो सिर्फ तकसीर करवाए और वही एक एक पोरवे के बराबर वो बाल। अब जैसे वो चोटी है इसकी, तो चोटी को यूं लपेट कर कैंची से बाल काट लिए। चोटी के भी हिस्से करती हैं बाल औरतें, उसमें देख ले कि कम से कम चौथाई सर के बाल एक एक पोरवे के बराबर कटे या नहीं कटे। ज्यादा कटे तो हर्ज नहीं है, कम कटे तो फिर वो वाजिब अदा नहीं होगा। अब ये कि ये 1/4 क्या मतलब एक तरह से पूरा कर ले, या मतलब कि ये हर तरफ से इसका अंदाजा कर ले कि ये 1/4 हो गया होगा? मतलब 1/4 करना है, एक तरफ का नहीं लिखा, तो इस तरह थोड़े इधर से लिए, थोड़े इधर से, थोड़े इधर से, और जब 1/4 या इससे ज्यादा हो गया तो काफी है। ठीक भाई, इसमें रिस्क होता है, बाल छोटे बड़े होते हैं, तो एक पोरवे से ज्यादा लेना मुनासिब है, ताकि जो छोटा है वो भी एक पोरे का तो हो जाए। सुबह उमरा किया और सर मुंडा लिया, अब रात को फिर एक उमरा किया, बाल तो आया ही कोई नहीं है, अब क्या करे? हाँ, तो उसी पर उस तरह फेर ले। ये इरशाद फरमाइए कि क्या अपने बाल खुद काट सकते हैं, यानी कि एक शख्स उम्रे से फारिग हुआ है, सही से फारिग हो गया, तो अब उसका बाल काटने का एक वक्त है, तो क्या ये अपने हाथों से अपने बाल काट सकता है? हाँ, जब एहराम से बाहर होने का टाइम आ गया इसका, तब ये अपने बाल भी काट सकता है, दूसरे के बाल भी काट सकता है। एहराम की हालत में कौन सी चप्पल पहननी चाहिए? ये आमतौर पर जो हवाई चप्पल होती है ये मुनासिब रहती है, 2 पट्टी वाली। कोई भी ऐसी चप्पल हो 2 पट्टी वाली सही, कि जो कदम का उपहार जो है ना इसको ना छुपाए, तो इसलिए वो हवाई चप्पल हमारे यहाँ मिलती है ना, ये उपहार को नहीं छुपाती, 2 पट्टी वाली। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब भाई कुछ कमेंट्स लेने हैं आप। जी आप पढ़े। ये हमारे अली शहजाद भाई कह रहे हैं कि मुफ्ती कासिम साहब का एक प्रोग्राम आता था इल्म की बैठक, वो क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ये अगर नहीं आ रहा उसको दोबारा शुरू करें। जी अली शहजाद भाई देखें, असल में ये गुज़िश्ता हफ्ते या उससे गुज़िश्ता हफ्ते ये हमने इसकी वजाहत की थी कि इसके मखसूस एपिसोड थे जिस वक्त ये डिज़ाइन किया गया था, तकरीबन 16 के करीब तक इसको ये करके फिर नया कोई प्रोग्राम जो है वो करेंगे। तो फिलहाल अभी चूँकि ये हफ्ते को आता था इस जगह पर, अब नहीं आता, और आइंदा जब मुफ्ती साहब कोई नया प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे तो वो इसकी जगह पर ये लग जाएगा। अभी फ़िलहाल रूहानी इलाज जो सिलसिला हमारे सिलसिले से पहले सही सब 2 बजे हुआ करता था ना, तो ये प्रोग्राम उस जगह हफ्ते को जो है वो वहाँ लाइव कर दिया गया इसकी जगह पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह अर्ज भी कर देंगे जी। और ये है सैयद जाफर साहब कह रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं दावत इस्लामी जिंदाबाद। नासिर भाई जो है वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ कह रहे हैं, और उस्मान भाई ने मगफिरत के लिए दुआ का है। हमदा यासीन भाई कह रहे हैं कि कैसा प्रोग्राम शुरू किया जाए, अरबी लैंग्वेज सिखाई जाए, बोले इससे बड़े बेनिफिट्स होंगे कि अरबी लैंग्वेज सिखाई जाए। क्या यार, ये हम पहले ना गुफ्तगू इस पर कर चुके हैं जामिअतुल मदीना वगैरह के हवाले से। अरबी लैंग्वेज सीखने के माशाल्लाह बहुत फ़ज़ाइल हैं और बंदे को जो है वो अपना, लेकिन आप स्क्रीन पर प्रोग्राम में चंद चीज़ें ही जो है वो सिखा सकते हैं। और फिर मैंने ये अर्ज़ की है कि अमीर सुन्नत निगरान शूरा के साथ मशवरों में बैठ कर ये जो अंदाज़ा हुआ है उनका ये होता है कि यार ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आम आवाम के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि जो दीगर और अच्छा कुछ सेगमेंट वगैरह शुरू किए थे किड्स वालों ने कि वो देखिए ये तो हो सकता है, यानी
5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का कोई सेगमेंट, लेकिन आप इसको कहें कि 1 घंटे का पूरा 40 मिनट 45 मिनट का प्रोग्राम हो ना, तो उस वक्त हमारी कॉम स्विच हो जाती है। तो अब आपको पता है स्विच होगी तो कहाँ जाएगी। अच्छा, और अकबर भाई ये भी अगर कुछ चीजें याद भी करवा दें, इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं? बिल्कुल, तो अभी याद करवाइए, ठीक है, याद हो गए अभी। अब जब इस्तेमाल में दुआ होती है, बंदा पढ़ता रहता है कि इस वक्त की दुआ है, लेकिन अब कोई भी एक फल ले लें, किसी अच्छा चीज़ का नाम मिसाल चले मिसाल लेता हूँ। सही है साहब, ये आपने कहा कि शुरू हुआ था, चले हम तो नहीं कर सकते ना, आप तो तकरीबन हफ्ते में पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन आप सिलसिला करते हैं, माशाअल्लाह भी कहते हैं, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप ऐसा ना हो जाए कि अगर ये वाला कोई सेगमेंट आप कोशिश करके, ये अरबी वाला ये 5-10 मिनट का, आप ही कुछ इस तरह की चीजें जो है वो तैयार करें। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपने बात ये हमारा जो प्रोग्राम है अच्छे बच्चे जो प्रोग्राम है, उसमें एक बच्चे ने ये सेगमेंट बनाया हुआ है कॉल्स के जरिए। अच्छा। हमने यूं माहौल बनाया हुआ है कि बच्चे कॉल करें, अपना सेगमेंट है। एक तो हम सेगमेंट लेकर आते हैं, एक होता है बच्चे सेगमेंट लेकर आए, कोई शजरा आलिया कादरिया के बुजुर्ग का किसी का तारुफ करवाएंगे। और एक बच्चा ऐसा है शायद लाहौर का है या कराची का, हमजा नाम है उसका या अहमद रजा, तो वो आज मैं आपको अरबी में ये चीज के बारे में बता रहा हूँ, अम्मी को क्या कहते हैं, अब्बू का कहते हैं, फलों का क्या कहते हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह बच्चों ने अपने तौर पे सेगमेंट बनाए हुए हैं। असल में होना यही चाहिए कि आपने, यानी उनकी, चूंकि आपने देखे क्या किया है, एक उनको इजाजत दी है और फिर आपको पता है ना आपका पूरा एक निजाम बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसका जो दिल चाहेगा, जो हमारे फॉर्मेट से मुताबिक हर कोई अपनी जगह बनाता है खुद ना। हाँ। हर कोई अपनी जगह बनाता है। बाज ऐसे कॉलर हैं माशाल्लाह, वो कॉल करते हैं, जगह बना ली, इनकी कॉल आती है तो माशाल्लाह एक अच्छा सवाल होता है। आपने भी माशाल्लाह अपनी जगह, सैयद साहब इतने अरसे से आप माशाल्लाह स्क्रीन पर हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप हमारे साथ, आपकी हमारी दोस्ती है ये, आप ये हर दफा प्रोग्राम के नाम वाला जो है, ईद की पहली रात को जो निगरानी शूरा सिलसिला करते हैं, उसमें आप हर दफा ये हार जाते हैं। हालांकि आपको माशाल्लाह तकरीबन कोई 14-15 माशाल्लाह साल हो गए ना, आपने इतने प्रोग्राम नाम आपको याद होने, हमारे ही प्रोग्राम कितने नाम है। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने देखा कि ये इस साल भी आप पीछे रह गए, ये तो नहीं जो है वो कहूँ, लेकिन शुरू में आपने हार चलो मैं उससे रुजू कर लेता हूँ, पीछे रह गए, उससे पिछले साल भी पीछे रह गए। तो ये नाजरीन पूछते, हमने तो वजाहत की थी, वो आपके सिग्नल वगैरह कब है, तो मैं आपका वो क्लिप हमने हालांकि कुछ अर्सा पहले चलाया था, अभी चलाते और आपसे पूछते ये होता क्या है। हालांकि आप अगर अपने ही प्रोग्राम के नाम याद करें जितने आप कर चुके, तो मैं समझता हूँ शायद कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए सलमान भाई के साथ सैयद साहब का जो मुकाबला हुआ था ये प्रोग्राम के नामों का, वो क्लिप हम पहले दिखाएं, चूंकि आज शाह साहब आए हैं, दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, ये क्यों उनको आगे की तरफ जो है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा जुमला है माशाल्लाह, चलें देखते हैं। सल्ले अला कहते कहते सलमान मदनी, नहीं मुश्किल हो जाएगा, होस्ट के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रोग्राम के नाम पे ही चलें। क्यों आप ले, हमारी चलेगी आपकी चलेगी, अभी तो फिलहाल तो आए हो। नहीं सब जगह आपकी चलेगी। होस्ट का नाम जो है वो है, होस्ट का नाम जो है वो सलमान मदनी। ज़ेनी आज़माइश अब्दुल हबीब भाई, माशाअल्लाह। प्रोग्राम है रोशनी, होस्ट है निगरान शूरा। अल्लाह, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, अब्दुल हबीब भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, और हैं आबिद अत्तारी, माशाअल्लाह, ठीक है। अपनी याद है ना, ज़ियाए रमजान मोहसिन मदनी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईद सईद सलमान मदनी, सुभान अल्लाह। नूर सहर हादी अशफाक मदनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजिर जवाब, होस्ट हैं, खुश हो जाएंगे सुन के। हमारे प्यारे से आबिद भाई, आबिद शाह साहब। नहीं, हाजिर जवाब नहीं, एक हाजिर जवाब में आते हैं। ये काउंटिंग का क्या हुआ था? करेंगे 4, अच्छा 5, 6। यूसुफ सलीम, सलीम यूसुफ, आजा वसनदा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो वसनदा भी आ गए। जी सलमान भाई आपकी बारी है। ज़ेरो ज़बर हाजी यूसुफ सलीम अत्तारी, माशाल्लाह। ज़ौक़े नात अशफाक मदनी, फिज़ान आला हजरत अशफाक मदनी। यानी प्रोग्राम का नाम भी है और प्रोग्राम के होस्ट का नाम भी है। अगर इजाजत हो तो मैं एक नाम ले लूं। जी जरूर जरूर जरूर। मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मुकाबला जीत गए हैं, सुभान अल्लाह। नहीं अभी तो चलेगा ना, जी वो आ ही नहीं रहा था रूप हो के मुकाबले में। नहीं इनकी बारी है ना, अब इनकी बारी है। मेरी बारी जी मैं बता रहा हूँ। हुस्न आमाल सैयद साकिब हुसैन शाह साहब अत्तारी मदनी। इस्लाह अमाल हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी।
یہ ہوسٹ والا پروگرام تو نہیں سر، بیان ہے نا، وہی ہے پروگرام تو ہے، اس میں ہوسٹ ہی ہے، یہ بھی ہے. محفل نعت سید ابراہیم شاہ صاحب اتاری رکن شورا. صحیح ہے. خوابوں کی تعبیریں اسد بھائی کو کیسے بھول جائیں؟ سر بھائی ہوسٹ ہے اس کے؟ ہی نا حضرت، کیا نہیں صحیح فرما رہا اسد بھائی. منصور بھائی وہ بھی خوش آئیں. سبق آموز خبریں منصور مدنی. عبرتناک خبریں نگران شورا. ابے بھیا عبرتناک خبریں کہاں ہیں؟ پہلے تھی نا، پہلے جو تھی پرانے والے چل رہے ہیں نا، وہ غصہ لگا کہ پرانا عبرت والا ہو رہا تھا تو ہم نے بند کر دیا. لیکن تھا تو پرانے بھی تو چل ہی رہے نا. تو پرانا بھی چلانا ہے. پرانے بھی چل رہے. پروگرام کا نام ہے پچھتاوا. ہوسٹ ہیں اس کے حاجی فضیل اتاری مدنی. مدنی کا ماشاءاللہ. مدنی نہیں، حاجی فضیل اتاری. یاد خدا و مصطفیٰ اشفاق مدنی. 10 2 جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. رمضان کی روشنی. رمضان کی روشنی نیا پروگرام، یہ آئیڈیا میں رمضان کی روشنی نہیں کیا ہے پروگرام فجر کے بعد کیا ہے، میں کرتا رہا ہوں. اچھا آپ اس وقت آپ سو رہے تھے نا جب یہ کر رہے تھے تو. رمضان کی روشنی ٹھیک ہے. 10 9 8 7 6 5 آپ جاتے تھے 4 3 2 1 یاد ہے 0. مدنی قافلہ. سبحان اللہ، مقابلہ جیت گئے. کہتے تھے عید کی خوشیاں. 12 دن کا مدنی قافلہ. میں تو اسی کا نام لے لیتے. نگران شورا بھی یہی فرما. اچھا یہ میں اب میرے کو بتاؤ ہوتا کیا؟ میں اپنی طرف سے تو وضاحت کی تھی. چلے اچھا یوں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ واقعی میں روز ملنے ملانے والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ نام دل سے نکل جاتا ہے. بعض دفعہ موبائل میں نمبر سیو کرنا ہوتا ہے تو اب یہ کہ اگر پوچھے نا نام کیا ہے، بولے یار نام ہی نہیں ہوا. تو بعض دفعہ بھائی آپ کا پورا نام کیا ہے. تو بعض دفعہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں. اور وہ جو دن ہوتا ہے نا عید کا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ نیند میں ہیں، بعض بیمار ہیں، تو بعض لوگوں کے چہرے سے لگتا نہیں ہے. اب وہ پوری رات کے جاگے ہوتے ہیں، پھر صبح کا بھی پروگرام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر نیند جیسی ہوئی جس طرح ہوئی پھر آ گئے، اور پھر آنا بھی ہے کہ بھائی پروگرام میں اس انداز سے چلے گا. اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں یہ کون آگے رہا کون پیچھے ہے، ماحول کیسا بنتا ہے. یہ والا ایک ماحول پہ ہے. رونق مدنی چینل آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ لقب امیر سنت نے دیا. یعنی سید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پورا رمضان جو روٹین عام طور پر رہتی ہے کہ رات بھر تقریباً پوری رات جاگنا ہوتا ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہوتا چاند رات آتے ہی مطلب کوئی بٹن ہے کہ بندہ دبائے اور رات کو جو ہے وہ سو جائے. تو وہی روٹین رہتی ہے، نیند تو آتی نہیں ہے. پھر صبح سید صاحب نے جو ہے وہ تقریباً 6 بجے 6:15 بجے قریب لائیو پروگرام کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 8 بجے یہاں اسی اسٹوڈیو میں ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، اس کا حصہ بننا ہوتا ہے تقریباً وہ 9-10 بجے تک. جب تک یہ اب بندہ گھر جائے گا، اب عید کا دن ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل سو جائے گا. اب عید کا ماحول ہے، بچوں کے ساتھ ملنا ملانا، یہ وہ اب وہ جیسے تیسے دوپہر جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ اوروں کے ساتھ بھی ہے، لیکن بعض واقعی میں نہیں آ رہا ہوتا، وہ اصل میں یہ ایک ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہوگا کہ آئندہ ہو سکتا ہے شاید سلسلہ اچھے انداز سے چلتا رہے. ماشاءاللہ. چلیں جی آپ کو ایک کلام جو ہے وہ ہم سنانے جا رہے ہیں، اور وہ کلام جو ہے وہ عمر بھائی نے پڑھا تھا. ماشاءاللہ. تنم فرسودہ جا پارا. کیا پڑھا؟ پورا آگے پڑھے. اچھا نہیں آپ نے کیا پڑھا؟ بس تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا عیسیاں یا رسول اللہ. پج مردہ آوارا عیسیاں یا رسول اللہ. چوسو من گزر آری منے
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब एक मैसेज आया है, सैयद साहब की बारगाह में गुजारिश है कि आपने पुलिस वालों को तो ये कलाम सुना दिया था, हम पुलिस वाले तो नहीं है मगर आज हमें भी सुना दें। पूरा तो बताएं, पुलिस वालों को सुना दिया था। हाँ, कलाम सुनाया था आपने कुछ, और वो कलाम भी उन्होंने कहा मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले चंद अशार। क्या था ये, क्यों, क्या पुलिस थाने वाने में बंद हो गए थे आप क्या? नहीं अच्छा, वैसे थाने में जाएं तो नेकी की दावत के लिए जाएं। अच्छा, थाने में जाना कोई इतना वो नहीं है। सही है। यूँ था कि हमारे इलाके के करीब ही थे। ठीक है। उस वक्त तो मदनी चैनल भी नहीं था। ठीक है। मैं जा रहा था। अच्छा, मदनी चैनल नहीं था उस वक्त, मदनी चैनल भी नहीं था। तो पुलिस वालों ने हाथ भाई रोके। सही है। तो मैं कि इधर ही सामने जाना है मुझे महफिल में। तो कहने लगे कि अच्छा इधर गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। तो अच्छा, आपने हेलमेट वगैरह लगाया हुआ था? हेलमेट लगाया, तो फिर मैं इमाम शेप लगाया। सही है। तो फिर मैंने कहा कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठे। तो बोले वो ना सुनाओ मदनी मदीने वाला। अच्छा। तो फिर मैंने उनको एक शेर जो है वो 1-2 शेर पढ़े, ठीक है सही जाइए। यानी उन्होंने आप खुलासी आपकी हो गई पुलिस वालों से? हाँ, वो पुलिस वालों ने ना सुनी। हाँ, लेकिन हमारे नाजरीन से खुलासी जब ही होगी जब आप ये इसके 2 शेर जो है वो सुनाएंगे। एक आध शेर जो है वो सुना दे, पढ़ देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकबर भाई आप भी साथ साथ, माशाअल्लाह अच्छा माहौल बन जाएगा। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तेरी जब जदीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, तेरी जब जदीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी। तेरा ऐसा सा खाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, आपका भी दिल वैसे मतलब है, 1 शेर 2 शेर थे लेकिन आपने माशाल्लाह 2 ही शेर हुए थे। अच्छा, 2 ही हुए। चले जी, आइए जी स्क्रीन पर दिखाएं सैयद साहब से हमने आज क्या पूछना है। अच्छा, ये भी है, क्या लफ्ज मुकम्मल करना है सैयद साहब, और नकल की आपको फुल इजाजत है, यानी जो चाहे आपको। हाँ चलें जी, आप मैसेज पे भी बता सकते हैं, मैसेज पे। और ये जो फेसबुक वाले हैं ना, ये भी आपके साथ हैं। चलें जी, हाँ ये भी चलें दिखाएं। आप भी मेरे साथ हैं? हाँ, मैं भी आपके साथ। या लिखा हुआ है जी, ये या लिखा हुआ है। अच्छा, ये नीचे 4 खाने हैं जी, वो मुकम्मल नहीं करने,
وہ اوپر والے کھانے آپ نے جو وائٹ والے ہیں نا یہ مکمل کرنے, اور نیچے والے کب مکمل ہوں گے؟ جب آپ غلطی کرتے جائیں گے اور نیچے والے مکمل ہوتے چلے. اچھا میں حرف بتاتا رہوں, حرف بتائیں, وہ لفظ حرف بنے گا وہ نیچے آ جائے گا, یوں ہے نہ آپ طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی لفظ ہے, آپ بولیں گے جیسے کوئی لفظ سین, تو اگر وہ اس میں ہوگا تو وہ اوپر لگ جائے گا, ورنہ آپ کی نیچے غلطی لگ جائے گی. اچھا تو یہ 4 غلطیوں کی آپ کو جو ہے ایسا لفظ ہے یہ کہ میں بولتا رہوں گا تو وہ آتے رہیں گے, درست ہوا تو ہاں وہ درست. اب آپ کیا آتا ہے اس میں؟ یا تو دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے, یہ دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے. اب آپ کوئی سا بھی حروف تہجی میں سے کوئی سا بھی لفظ آپ لگائیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ میں نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آئندہ پروگرام میں کیا کریں گے ہم؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ جو ہے وہ بتانا شروع کریں. آپ کیا کہتے ہیں, یہ کسی جگہ کا نام ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے, یہ 4 غلط میرے. ہاں میرے سید صاحب, آپ پہلے لفظ لگائیں, 4 غلطیوں کی اجازت ہے آپ کو, پھر قریب آئیں گے تو ہم آپ کو اشارے بھی دیں گے. الف ہے اس میں؟ ہاں یہ اس طرح سے الف ہے, آگے آپ کو بھی ماشاءاللہ. ماشاء اللہ یعنی درست ہو گیا نا. جی جی الحمدللہ. یا الف ابھی تو پوچھ نہیں پا رہا ہے کہ اگر نہیں ابھی تو آپ اندازے سے 4, ہاں ابھی شروع میں تو ایسے ہی آپ لگائیں گے, اور ناظرین جو ہے وہ ہاں یہ آپ کی مدد تو کریں گے, لیکن آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہے اور اتنا ٹائم لیں گے نا. اچھا ٹھیک ہے, پھر ایک اور الف ہے؟ نہیں نا, اگر 4 ہوتے نا تو 4 لگ جاتے, یعنی اب جو نہیں لگا تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہاں ہے, ہاں کون سا والا؟ ایک تو حلوے والا ہے, ہاں صحیح ہے, 2 چشمی والا. جی ہاں نیچے والا کھانا پور کر دیں. جی سمجھ گئے, غلطی ہو. ہاں میم ہے, اوپر والا کھانا پور کریں. اللہ واہ بھائی واہ, اس طرح نہیں پہنچا. نہیں ابھی تو آپ 1 آدھ 2 لفظ کوئی لگے گا تو آپ کو شاید. جی اچھا جی, نون ہے, نیچے والا کھانا پور کریں. جی نیچے والا کھانا لگائیے بھائی. نہیں وہ خود لگ جائے گا, آپ صرف اوپر والا فل کریں. اچھا یہ جو الف ہے یہ بھی شامل ہے نا اس میں پوری؟ جی ہاں یہ جی اصل میں بیسیکلی یہ 2 لفظ ہیں. ٹھیک ہے ہاں. اور چلو اب ویسے تو آپ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ورنہ ان کو تو ہم تیسری غلطی کے بعد اشارہ دیتے تھے. یہ بیسیکلی ایک رسالے کا نام ہے. اچھا یہ رسالے کا نام ہے. چلیں لام ہے, لام لگائیں نیچے والی. آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب نیچے ہیں. ہاں ایسا ہے ویسے. چلو اچھا اب جی بتائیے, بتائیں آپ کچھ بول رہے تھے. پچھلے دنوں جو ہے وہ جی آپ نے اتنی ساری چھٹیاں کی ہیں مدنی چینل کی, یعنی تقریباً کچھ 6 7 8 زیادہ 10 چھٹیاں, حالانکہ آپ شاہ صاحب کی اتنی ہوتی نہیں ہے. کیوں چھٹیاں کی ہیں اب میں یہ اشارے دے رہا ہوں آپ کو. اچھا ہاں ناظرین میں سے دیکھیں نا کوئی نہ کوئی آپ کو. بیمار, اللہ لفظ تو مکمل لگوائیں. بیمار عابد تو نہیں لیا ہے؟ ارے واہ وہی واہ سبحان اللہ. ویسے آج ہم نے یہی سوچا ہوا تھا, اور صحیح ہے مکمل کر دیں. بیمار عابد, یہ ایک اشارہ تو آپ کے نام کا تھا, وہ تو بعد میں دیتا, لیکن پہلے یہ تھا. اور اللہ تعالیٰ جو یہ رسالہ ماشاءاللہ ڈھونڈ کے لے کر آئے, ڈھونڈ کے لایا. آئیے. اچھا آج ابھی کچھ میسیجز آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں ان کو تو اندازہ ہوگا کہ آج یوسف شاہ صاحب کیوں نہیں آئے. اور کیونکہ میں نے بھی اپنے اسٹیٹس پر ان کے والد صاحب کے انتقال کی جو خبر ہے وہ لگائی تھی. الحمدللہ لوگوں نے جو ہے وہ اصال ثواب بھی جو ہے وہ کیا. یوسف شاہ صاحب جو ہے وہ رات مدنی مذاکرے میں اپنے بھائیوں وغیرہ کے ساتھ آئے تھے, اور امیر سنت نے ان سے تعزیت کی, انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے مسجد بنانے کا اعلان بھی جو ہے وہ کیا.
تو وہ کیا جو ہے وہ اپنا کلپ ہے، کیونکہ سب لوگ ظاہری بات ہے کہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ان کے ذہن میں ہوگا کہ کیوں نہیں آئے، تو ایک یوں سمجھے کہ آج غالباً آج تیجا ہے عصر کے، ہاں تو میں عرض کروں گا اصال ثواب بھی جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ لوگ کریں گے۔ تو آئیے وہ جو رات سید یوسف شاہ صاحب کے ساتھ امیر سنت نے جو تعزیت کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاء میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ، آج بھائی وغیرہ بھی ہیں، بانجو کے والد صاحب بھی ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں سید عبدالقادر، یہ چھوٹے بھائی ہیں محمد سلیم، سید محمد سلیم اور محمد حنیف۔ سارے یاد تو رکھوں گا کیسے میں، چلیے میں وہ اجتماعی طور پہ میں نے کہا تعزیت آپ کو دیکھا تھا، ذہن میں تھا میرے، میں تعزیت کروں، ماشاءاللہ آپ کو تشریف لے آئے، مرحبا۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی تصویر دیکھی میں نے، ماشاءاللہ بادشاہ ہے، اللہ کریم آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، آمین، اور ان کے درجے اللہ پاک بلند فرمائے، اور انہیں سید سادات ہیں، ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اللہ پاک پڑوس نصیب کر دے، اور آپ کو سید یوسف شاہ صاحب، سید عبدالقادر شاہ صاحب اور جو بھی سوگوار ہیں ان کے، اللہ پاک سب کو صبر جمیل، اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ سب سے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، صبر و ہمت سے کام لیجیے گا، اور ظاہر نصیب کی جو تشریف لائے ہیں والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے کی صورت بن جائے ان کی 3 دن کے لیے یا 12 دن کے لیے، تو میٹھا مدنی والد محترم مرحوم سید ابراہیم اشرفی شاہ صاحب، ان کے والد محترم سید یوسف شاہ صاحب کے سید یوسف شاہ صاحب کے والد محترم سید ابراہیم اشرفی اتاری، ان کی وفات ہو گئی جمعہ رات کو 28 ذی-القعدہ شریف 1445 ہجری مطابق غالباً 6 جون 2024 کو۔ میں ان کے تمام لواحقین سے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، اور سید صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، صبر کی سب کو تلقین کرتا ہوں۔ نیت کی اللہ نے چاہا تو والد صاحب کے نام سے انشاءاللہ ایک مسجد بھی بنائیں گے انشاءاللہ، کیا بات ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں اگر ناغہ رہا بھی ہے تو انشاءاللہ اب نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، اب کب تک مسجد کی کیا کوئی یعنی کہ نیت ہے، جب بھی زندگی میں انشاءاللہ مشورہ کر کے آپس کے اندر انشاءاللہ ہم فیضان ابراہیم، تو یہ 3 بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، والد صاحب کا نام بھی ابراہیم ہے، سیدوں کا فیضان تو جاری ہے انشاءاللہ۔ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے الحمدللہ۔ جب مسجد بنانے کی آپ کی نیت پکی ہو جائے نا، تو میں نے بھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیے، میں 7000 روپے انشاءاللہ اس میں اپنی طرف سے شامل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی خاندان والے تھوڑا تھوڑا نکال کر اس کو بنا لیجیے، میرے کو بھی ثواب مل جائے۔ میں ترغیب کے لیے عرض کیا میں نے، تو یاد کر کے میں بھول جاتا ہوں، یاد کر کے اگر بنائے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا انشاءاللہ، یا اگر فائنل ہے تو میں بھجوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آج ہی وہ حسن رضا کا ابو سن رہے ہوں گے تو آپ کو پہنچا دیں گے، یا بعد میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ قسمت دیکھیں کہ یعنی والد صاحب کے سال ثواب کے لیے یہ لوگ مسجد تو بنا رہے ہیں، لیکن امیر السنت نے اپنا حصہ فرمایا کہ اس کے اندر میرا بھی جو ہے وہ حصہ چلیں۔ ماشاءاللہ، اب اللہ تعالیٰ آج فرمائے اور دعاؤں سے بھی نوازیں، اور آج چونکہ سویم جو ہے وہ اپنا ہے، تو ایک میں نے یہ دیکھا ہے امیر السنت کا بھی جو ہے وہ انداز، کہ جیسے امیر السنت کی بہن وغیرہ کی، امشیرہ وغیرہ کی جو ہے نا برسی وغیرہ کا آتا ہے، تو کوئی پوسٹ آتی ہے نا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر اصال کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ یار زیادہ کچھ بعض یہ جو چلتا ہے نا، یہ اعلیٰ جملہ چلتا ہے، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف۔ اس میں بعض اوقات جو ہے نا لوگ سستی کر جاتے، باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اجتماع وغیرہ ہو رہا ہے، کوئی محفل وغیرہ اس میں بولا ہے تو شاید پڑھ بھی لیں، لیکن جب آپ پوسٹ میں جو ہے وہ اپنا، تو اسی لیے کیا 1 دفعہ درود شریف، تو میں بھی عرض کروں گا کہ آپ، اب ظاہری بات اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میرے بھی مرحوم جو ہے وہ اپنا مامو جان کا بھی انتقال ہوا پنجاب میں، ان کو بھی جو ہے وہ اپنا اصال کر دیں، 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے ان کو اصال، یعنی یہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا جو ہے وہ اپنا پڑھنا چاہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، مرحومین کو بھی جو ہے وہ آپ دے دیں۔ تو سید صاحب صحیح سلسلہ جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور اب آپ کو ہم ایک کلپ دکھا رہے ہیں،
ایک بچے کی جو ہے وہ کال آئی تھی عبدالحبیب بھائی کے سلسلے میں، کہانی کے پیچھے کہانی جو ہے وہ اپنا غالباً شاید آپ بھی اس کے اندر ہیں، اور یہ شاید عید کے دنوں میں جو ہے وہ اپنا چل رہا تھا، وہ ریاض الجنہ والی بچے کی، آپ کو شاید یاد آئے گا کہ ایک کال تھی، بچے نے کہا تھا کہ وہ جو ٹکڑے میں نماز ادا کرنا، پھر اس کے بعد عبدالحبیب بھائی نے گفتگو وغیرہ کی، بڑا زبردست تھا، تو اس کی فرمائش آئی تھی، وہ ہم نے نکالی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یوں تو مکہ مدینہ کی ساری زیارات بہت اچھی ہیں، خاص طور پہ جب ہمیں حجت کے نوافل روضۃ الجنہ میں پڑھنے نصیب ہوئے، کیا حسین نظارہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے ہم نے نوافل ادا کیے کہ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا حسین منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جنت میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کو مدینے جا کر کون سی چیز اچھی محسوس ہوئی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ آپ کو لگا کہ آپ جنت میں گئے، گویا نہیں بلکہ آپ حقیقی طور پہ جنت میں گئے۔ جی، یہ ریاض الجنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے روضے سے میرے ممبر تک زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا ایک بڑا پیارا قانون ہے کہ ایک بار جنت میں جائے گا نا، پھر اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں، جو گناہگار گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے بھی، تو پھر جب ان ایمان والے ہوں گے تو ان کو جہنم سے نکال کر جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا نا، تو اس کی رحمت کا ہی قانون ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں ایک بار گیا پھر اب اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا بات ہے، بریلی کے تاجدار کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ہم نے بھی تو ریاض الجنہ میں حاضری دے دی ہے، ہم بھی تو جنت میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، ہم تو آ گئے ہیں جنت میں، تو حضور پھر اب جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ تو کاش یہ مدینہ منورہ کی حاضریاں سب کو نصیب ہوں اور جنت کے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو۔ مدینہ منورہ کی کیا بات کریں، مطلب اس کے دن بھی اچھے ہیں، کیا بات کرے، اس کا دن بھی اچھا، اس کی راتیں بھی اچھی، اس کی صبح بھی اچھی، اس کی شام بھی اچھی، مدینہ منورہ کی گلیاں بھی اچھی، مسجد نبوی کے نظارے بھی اچھے، ریاض الجنہ جائیں تو الگ کیفیت، قدموں میں جائیں تو الگ کیفیت، دور بیٹھ کے کہیں کونے سے گنبد خضرا کو دیکھیں تو اس کا نظارہ الگ ہے، کبھی صحن میں بیٹھ کر نعتیں سنیں پڑھیں تو اس کا نظارہ الگ ہے، یعنی ایوری اسٹیپ از ڈفرنٹ اور اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہے۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو الفاظ میں بیان ہو سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ مدینہ بیان نہیں ہوتا، مدینہ محسوس ہوتا ہے، مدینہ دل سے دیکھا جاتا ہے، مدینے کی بات کرتے ہوئے بندہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سکون کہتے کس کو ہے، یعنی یہ اگر آپ نے لٹرلی محسوس کرنا ہے نا، سکینہ نازل ہونا، کہ دل پر سکون کی ایک کیفیت طاری ہو۔ آپ رات کسی لیٹ، میرا جو جس کو پسندیدہ ٹائم جو ہے، ویسے تو ہر گھڑی کمال کی ہے، مگر اگر آپ رات 2-2:30 بجے کے قریب مسجد نبوی شریف میں اس مقام پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں سے گنبد خضرا اور سبز جالیاں نظر آتی ہیں، لٹرلی آپ اس کیفیت کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ دل پر اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جو سکون طاری ہوتا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا کہتے ہیں زبردست۔ آپ دیکھیں سب آپ بھی ماشاءاللہ اس میں موجود تھے۔ جی، اور یوں ہے کہ ایک بچے نے کال کی تھی، کیا بات، ایک بچے نے کال کی اور پورا ایک رخ جو ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کال جو ہے وہ پورے سلسلے کا موڈ ہی جو ہے وہ اپنا چینج کر دیتی ہے۔ چلے جی، اور ہمارے اصل میں سلسلے کا سید صاحب ویسے فارمیٹ تھا کہ ہم ایس ایم ایس اور کالز وغیرہ، لیکن چونکہ لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں میسیجز اور یہ چیزیں، تو کال کا ٹائم ہی جو ہے وہ اتنا، کالز بھی لینا، کالز بھی لیں، ہاں نا، آپ کو اصل میں عادت ہے نا کالز لینے، میرے بھی تھوڑا ٹھیک ہے، جو ہے وہ اپنا کال آئے گی تو انشاءاللہ شامل جو ہے وہ کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، امیر سنت سے جو اسلامی بہنیں برقع جو ہے وہ پہنتی ہیں، تو آج کل مختلف قسم کے برقعے جو ہے وہ اپنا آئے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ایک کلپ ہے امیر سنت کا کہ کیسا برقع جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، تو اس پر امیر سنت نے کچھ مدنی پھول دیے تھے، کچھ تربیت کی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں رنگ برنگی اور چست برقعے پہن کر نکلتی ہے تو انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ برقع ڈھیلا ڈالا خیمہ نما ہو، یعنی کہ وہ کیمپ کی طرح ہو،
फैला हुआ, यानी इसमें ये पता ही ना चले कि औरत बूढ़ी है जवान है, कुछ समझ ना पड़े, ऐसी ढकी हुई हो पूरे से। पहले हम इसको टोपी बुर्का पहन बोलते थे, पहले औरतें टोपी बुर्का पहनती थी, फिर इसकी सूरत मदनी बुर्के में दावत इस्लामी में जारी हुई और काफी सारी बहनें पहनने लगी, अभी पहनती होंगी, मगर अब हालात ऐसे है कि वो एडवांस, मतलब खानदान में इतना एडवांस मामला है कि वो इस तरह अगर बुर्के की कोई साख्त जो उलमा ने बुजुर्गों ने बयान कर दी अपनी किताबों में, अगर उसको राइज करने जाते हैं तो अब इस्लामी बहनें करीब आती नहीं है, और बहुत सारे इनमें खराबियां हैं जिनको दूर करनी है। तो यूं मतलब ये कि हमने वो मदनी बुर्का भी इस्लामी बहनें पहनती थी, वो बाकायदा ऑफिशियली को शूरा ने पास नहीं किया था, वो ताम ये चल पड़ा था, अच्छा बुर्का था। फिर ये कि हमने इसको कि बाद इस्लामी बहनें फिर वही जज्बाती सख्ती की भी इत्तलात मिलती थी। अब एक मॉडर्न औरत मॉडर्न माशरे से आई इज्तिमा में किसी की दावत पर, अब इसको ये तो बेचारी नमाज तो पढ़ती नहीं है और कोई इसको सुध तो है नहीं दीन की, अब इसको एकदम से मदनी बुर्का पहनाने की कोशिश की जाएगी तो वो कहाँ से पहनेगी? हाँ बोल देगी, आइंदा आपके पास आएगी भी नहीं, गुनाहों में पड़ी रहेगी। इसी तरह हम इस्लामी भाइयों में भी हमारे यहाँ ये इस तरह की बात जज्बाती इस्लामी भाई दाढ़ी नहीं रखता है तो उसके पीछे लग गए, दाढ़ी रख। बाज औकात ऐसा हुआ है मेरे पास, दाढ़ी के लिए दाढ़ी शेवड़े बेचारा उसको ले आए मुला मिलाने के और पीछे से इशारा कर रहे हैं इसको। तो कभी कभी मैंने बोला इसको, ये पूछा ये नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो दाढ़ी निकलवानी है, यहाँ बोल देगा वापस कहाँ से आएगा? ये मौके की मुनासबत से सामने वाले की नफ्सियात के मुताबिक नेकी की दावत दी जानी चाहिए और हर एक को इसका मतलब इदराक होता नहीं है। तो यूं भी हमने वो बुर्का जो था उसको भी ये कर दिया कि जो खुद पहनती है शौक से वो भले पहने, वरना जोन सा भी बुर्का पहने। और वाकई शरीयत में इस्लाम में पर्दा है कि औरत इस्लामी पर्दा करे, अब वो चाहे बुर्के के जरिए करे, चाहे चादर के जरिए करे या किसी भी कपड़े के जरिए वो करे, इस्लामी पर्दा होना चाहिए। तो यूं अब तरह तरह के फैशन के बुर्के निकले हैं, मैं भी समझता हूँ, और इन बुर्कों की वजह से और खराबियां भी पैदा होती होंगी कि बुर्का तो अट्रैक्टिव होता होगा, अब उस बुर्के में जो भी बंद है तो वो बाजों का तो अट्रैक्टिव ना होती हो, लेकिन बुर्के की वजह से हो सकता है कि वो आफत में पड़ जाए, फितने में पड़ जाए। अब जो समझदार होगा मेरी बात समझ जाएगा। तो ये भी होता है, आप क्या करें, अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक दे, हमारी इस्लामी बहनों को इस्लामी पर्दा नसीब करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अकबर भाई माशाअल्लाह, एक से बढ़कर एक क्लिप हमारे पास माशाअल्लाह मौजूद है और आप दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ कमेंट शामिल करूं। वेस भाई कह रहे हैं कि दारुल इफ्ता वाले जो है वो फेसबुक के सवालात नहीं लेते, हम उधर भी जैसे अभी सवालात हो रहे हैं तो अब शामिल भी हो रहे हैं, तो आप दारुल इफ्ता वाले। हाँ ऐसा है, असल में शायद उनकी कॉल्स और SMS ही शायद उनके वो 40 मिनट का सिलसिला है तो वो उसमें पूरा। अच्छा, फिर ये भी आप समझ जाए ना कि अगर नहीं लेना तो आप उधर नहीं आए, कॉल्स के जरिए इधर आ जाए जो है वो अपना। हाँ जी, इनको वहां लाने के बजाय आप खुद इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए भाई। और फिर उसके बाद ये एक इस्लाम भाई आशिक रसूली कह रहे हैं कि आरिफ भाई के महफिल नात में प्रोग्राम में आए थे, एपिसोड है 466, ठीक है, बोले कि आप इनका कलाम शामिल करें, आरिफ भाई ने पढ़ा था, और 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत। ये बड़ा अच्छा अंदाज है माशाल्लाह, इन्होंने प्रोग्राम का नाम भी बताया, एपिसोड भी बताया, वरना आप ऐसे ही 400 करके असल में ये। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, बाज़ औक़ात बता देते हैं, अक्सर तो सही होता है, लेकिन कभी कभार जो है ना उनसे एपिसोड गलत हो जाता है और हम पूरा देख देख के ढूंढ के, अभी एक कलाम पढ़ा गया था महफिल नात 465 में कलाम पढ़ा गया था, बहरे दीदार मुश्ताक है नजर। अब ये कलाम अब हमने बहरहाल देखा तो हमें ये कलाम ही उसके अंदर नहीं मिला, तो अब बाज़ औक़ात जब रिपीट में एडिट में बाज़ औक़ात वो कलाम कट जाता है ड्यूरेशन की वजह से, और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि नाजरीन में से किसी से वो मिस्टेक भी जो है वो अपना हो जाती है। तो चलें आइए आपको जो है वो एक कलाम उमर भाई ने जो है वो पढ़ा था सुबह खुले आँख सल्ले अला के अंदर, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा शाह वाला है। महबूब भी
जैसा शाह वाला है। अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। यही है कोई नहीं महबूब भी ऐसा, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है, जैसा जिन्होंने हुजूर को देखा उन्होंने कहा लम अरा मिसलहू क़ब्लहू व लम अरा मिसलहू बादहू। हुजूर जैसा ना कोई पहले देखा था ना बाद में देखा है। यही है कोई नहीं महबूब भी ऐसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है, जैसा शाह वाला है। अल्लाह। एक ही दफा मिसरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम्हारे अंदर मेरे जैसा कौन है? इसलिए हम कह रहे हैं कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है। फरमाया अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फखरा, मैं बनी आदम का सरदार हूँ और इस पर कोई फख्र नहीं है। हम भी कह रहे हैं इसीलिए कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, कयामत में जो सबसे ऊंचा मकाम होगा, मकाम महमूद होगा, वो महबूबे पाक का ही होगा। अलवाउल हम्द भी हुजूर के हाथ में होगा। इसलिए हम भी कह रहे हैं कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है। पर जो सर उठाए, अल्लाह करीम फरमाए कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिसके सर उठाने आसमान की तरफ देखने की बरकत से किबला तब्दील हो जाए, वो महबूब है। सुभान अल्लाह। कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है। सुभान अल्लाह। एक ही मुबारक एड़ी है, पहाड़ पर जलजला आ जाए, मारे जलजला रुक जाता है, जमीन पर मारे पानी का चश्मा उबल आता है। हम कह रहे हैं कोई नहीं महबूब भी ऐसा, जैसा शाह वाला है। सुभान अल्लाह। पूरा एक मजमून जो है वो उमड़ के आ रहा है। खालिद भाई, क्या बात। मैं ये सोच कर नहीं आया था कि मैं यूं रिवायतें जो है वो यूं पढ़ूंगा, लेकिन अल्लाह ताला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत को सलामत रखे कि इन्होंने हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो बीज बोया है, जिसे सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया अंदर बूटी मुश्क मचाया, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हूँ। ये मोहब्बत खुदा व मुस्तफा की बूटी जो मुर्शिद कामिल अपने मुरीद के दिल में लगाता है, फिर जब वो जिक्र अज़कार के जरिए से मुर्शिद की तरफ से मिलने वाले जिक्र अज़कार जब वो करता है, नफियस बाद दा पानी मिलया, जब ये जिक्र अज़कार करता है और इस मोहब्बत इलाही मोहब्बत खुदा मुस्तफा की बूटी को जब पानी मिलता है तो इस पर फूल खिलते हैं और बंदे के मशामे जहां मुअत्तर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह ताला जो है वो अमीर सुन्नत को सलामत रखे। ये सब सिलसिले का वक्त बहुत कम रह गया और आप मैंने देखा कि आहिस्ता 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 निकल गए जो अशआर और वो पूछे जाते थे ना, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप नहीं सुनाएंगे तो हम
اگلے ہفتے سید صاحب آئیں گے تو ان سے جو ہے وہ سن ہی لیں گے. ہم فرمائشیں جو ہے وہ اپنا پوری کرنے پہ جاتے ہیں. ایک اشفاق بھائی نے کلام پڑھا تھا اور ہمارے سلسلے کا یہی ہے کہ سیزن ہو یا نہ ہو لوگ فرمائش کرتے ہیں. تو اب وہ ایک کلام ہے میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, وہ اشفاق بھائی نے پڑھا تھا. ابھی الحمدللہ ابھی آنے والا ہے میلاد کا مہینہ, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ دھوم دھام جو ہے وہ آئیے وہ کلام سنتے ہیں. اے سرکار نبیوں کے سردار دو جگ کے مختار ہیں سب کے غمخار. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, اعلیٰ کی آمد مرحبا, بالا کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا, والا کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, مقبول کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, بشیر کی آمد مرحبا, نذیر کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں, یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں, جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا, زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا, یہ کیوں ذکر صلی علی ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں, کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں, سارے کعبہ یہ آج کیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آ گئے سرکار نبیوں کے سردار دو جگ کے مختار ہیں سب کے غمخار. سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا, سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا, علم تیرا دنیا پہ واہ ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ربیع الاول کی یادیں. سبحان اللہ. سید صاحب ویسے تو آپ جو وہ دشمن 4 مرتبہ اور پھر دیگر اور اشعار وغیرہ تھے, ایک تھا قافلے کا لفظ قافلے, ایک مرتبہ ایک دیدار تھا, وہ آسان والا کوئی ایک ہی سنا دو تب بھی آپ جو ہے وہ پاس ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی, مشکل آسان میری. بس مجھے تو اصل میں انہوں نے لکھ کر نہیں دیا نا, تو میں بلائنڈ ہوں اس معاملے میں. مدینے قافلے جاتے ہیں, میں بھی آؤں گا, حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. سبحان اللہ. یہ آپ نے, میں ایک کلپ دکھا رہا ہوں چھوٹا سا, اگر آپ سے پوچھ سکتے ہیں سن تو لو نا. یہ کلپ دکھا رہا ہوں, یہ اس کے بعد پھر آپ سے میں نے یہ طرز میں اگر آپ سنانا چاہیں تو جو ہے وہ سنائیں. ایک پاورفل وظیفہ جو ہے وہ روحانی علاج سلسلے میں بیان کیا گیا تھا شادی رشتے وغیرہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رشتہ ہو بھی جائے اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے جتنے دن تک اس کا کہا گیا ہے. آئیے وہ آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. رشتے کے حوالے سے کوئی پاورفل وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں. سرگودا سے یہ میسج آیا ہے. اس کے لیے سورہ اخلاص 41 مرتبہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. جس کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ خود پڑھیں, اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے
جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی پڑھنی ہے، وظیفہ پڑھنا ہے یا قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ وظیفہ 90 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے رشتہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا، اور اگر رشتہ ہو بھی جائے، شادی بھی ہو جائے، تب اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، شادی ہو بھی جائے؟ جی ہاں، شادی ہونے کے بعد بھی پھر بعد بھی جاری رکھنا ہے، 90 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ ایسی بھی ہمارے پاس مدنی باریں آئیں کہ ان کی 40 سے 50 دنوں میں شادی بھی ہو گئی، اچھا، رشتہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو اب تو پھر کہاں ہو، بقیہ جو ایام ہیں اس میں بھی اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، یعنی 90 دن آپ نے اس کو عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، شادی کے بعد بھی اگر دن باقی رہتے ہوں تو پھر دن پورے کرنے، یعنی 3 مہینے پورے کرنے، 90 دن مکمل کریں گے۔ صحیح ہے، ماشاء۔ اچھا، اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے تو ان دنوں میں پھر کیسے یہ وظیفہ پڑھیں؟ ان دنوں میں وہ لفظ قل نہ پڑھیں، هو اللہ احد یہاں سے پڑھیں مکمل آگے، تو انشاءاللہ الکریم اس انداز پہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ اس سے جب اسلامی بہنیں اس وظیفے کو پڑھیں نا، تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یہ قل نہ پڑھیں، جیسا بھی بتایا گیا آپ کو، اور اس وظیفے کو قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے، بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا، پھر اس وظیفے کو آپ پڑھا۔ اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی الحمدللہ عز و جل یہ مکمل آپ کو پرنٹ شدہ وظیفہ آپ کو بآسانی یہ مل جائے گا، تو آپ یہاں سے بھی رابطہ کر کے یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک آدم فرمائش، ایک جو ہے وہ نگران شورا کا ایک کلپ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ بیان کیا تھا ہنر کے حوالے سے، مختصر سا کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے، آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے۔ آدمی کا رتبہ اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہنر ہے، آدمی کا رتبہ اتنا ہی ہے جتنا اس کا ہنر ہے، لہذا علم میں گفتگو کرو تاکہ تمہارے رتبے ظاہر ہو۔ ابو عمر کہتے ہیں، اب یہ سنیے گا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پہلے یہ جملہ کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ یہ حکمت کا عجیب و غریب کلام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حکمت کا عجیب و غریب کلام ہے، آج تک تمام لوگ اس پر وجد کر رہے ہیں۔ آدمی اپنے ہنر ہی سے آدمی ہے، یہ سب سنجیدگی سے ہوگا۔ اب انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ قرآن اندازی دکھائیں گے۔ پہلی قرآن اندازی جو ہے وہ نام چل رہے ہوں گے، تو اس دوران سید صاحب وہ جو ایک شعر آپ نے سنانا ہے نا، تو نام چل رہے ہوں گے، اس دوران ہی آپ نے سنا دینا ہے، تو دکھائیے قرآن اندازی، اور پھر سید صاحب مدینہ کہیں گے جب، تو اس وقت نام رک جائے گا۔ چلیں جی، یہ نام چل رہے ہیں، سید صاحب وہ شعر سنا دیں جو آپ کی نیت صلی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ مدینہ محمد ابو بکر ظفروال، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کو تبرکات جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے۔ اب دوسری قرآن اندازی ہو رہی ہے، وہ بھی سید صاحب جب مدینہ بولیں گے، اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے گزشتہ سال کے جو 12 نسخے ہیں وہ آپ تک پیش کیے جائیں گے۔ آئیے وہ دیکھتے قرآن اندازی جی۔ ماشاءاللہ، یہ نام جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور سید صاحب بتائیں کوئی بھی ایک نام آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ سمجھ نہیں آ رہا، تبھی تو اس طرح چلا رہے ہیں تاکہ کسی ایک کا نام اس طرح نومینیٹ نہ ہو جائے۔ چلیں جی، مدینہ بنت شاہنواز میلسی سے، ٹھیک ہے، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ نے چاہ آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اکبر بھائی جزاک اللہ خیر۔
مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل